بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے ایک نہایت ہی اہم مقام کے جس کا ذکر تاریخ میں جا بجا ملتا ہے۔ یہ مقام نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہم یروشلم کی تاریخ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یروشلم کی تاریخ اور اہمیت کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور جہاں دنیا کی تمام طاقتیں ڈیل آف سینچری جیسے بڑے منصوبوں کو حتمی شکل دینے جا رہی ہے، وہیں پر یروشلم جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے، اس کا کیا کردار ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانیہ کا نام قرآن مجید میں بطور ایک مسجد کے آیا ہے۔ 17 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے رہے ہیں، تاکہ یہودیوں کو یہ بتایا جا سکے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا اسی خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جس طرح تورات اللہ نے نازل کی ہے، اسی طرح قرآن بھی اسی نے نازل کیا ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد اپنے عقیدے پر جوں کی توں کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یروشلم ایک ایسا مرکز ہے جسے تینوں قوموں عیسائی، مسلمان اور یہودی اس دنیا کے خاتمے سے منسلک کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہودیوں کا کہنا ہے کہ انہیں جس مسیحا کا انتظار ہے، جس کے آنے کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، وہ ان کے لیے بخشش کا باعث ہوگا۔ وہ مسیحا یروشلم میں ہی اترے گا۔ لیکن دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ان کے مسیحا کی آمد ہوگی، اور اپنے مسیحا کی قیادت میں ان کا سنہری دور کا آغاز ہوگا، اور وہ اپنے مسیحا کی قیادت میں پوری دنیا پر راج کریں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدے سے بالکل مختلف ہے۔ ان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے تو یہ یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر وہ اتارے جائیں گے، اور اپنی آمد کے بعد وہ عیسائیوں کے تمام عقیدوں، تثلیث اور صلیب کی تصدیق کریں گے۔ وہ عیسائیوں کے لیے بخشش کا باعث بنیں گے، اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ جبکہ مسلمانوں کا ایمان یہ کہتا ہے کہ یروشلم ان کا مرکز ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے، اور اس شہر کا مقدر لوح میں محفوظ ہو چکا ہے، جو کہ یہ شہر دنیا میں مسلمانوں کے لیے دین اسلام کے مرکز کے طور پر قائم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تصدیق کی جائے گی کہ مسلمان ہمیشہ سے ایک سچے دین کے پیروکار اور نبی و آخری زمان پر یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کے حق پر ہونے کی تصدیق کی جائے گی، باوجود اس کے کہ یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو انبیاء، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، سے وابستہ ہیں، آپس میں شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تینوں مذاہب حق پر ہو سکتے ہیں، ان میں سے سچا دین تو ایک ہی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ یروشلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 4000 سالہ پرانی تاریخ رکھنے والا یہ شہر کم از کم 2 دفعہ مکمل تباہ ہونے کے باوجود دنیا کے نقشے پر دوبارہ ابھرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر تقریباً 52 حملے ہو چکے ہیں، اور تقریباً 64 مرتبہ یہ شہر مختلف قوموں کے قبضے میں رہا ہے۔ جبل یہودا کے پہاڑوں میں گرا ہوا یہ شہر یہودیوں کے لیے تقریباً 4000 سالوں سے، عیسائیوں کے لیے تقریباً 2000 سالوں سے، اور مسلمانوں کے لیے 14 سالوں سے اہمیت کا حامل شہر ہے، جس میں 64% یہودی اور 32% مسلمان اور 2% عیسائی رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یروشلم کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نمرود کی آگ سے بچنے کے بعد عراق سے اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں،
اور اللہ کے حکم سے انہیں اس شہر میں رہنے کا کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے مقدس حصے کو اپنے نبی کے لیے چننے کے بعد یہ طے فرما دیا تھا کہ حضرت ابراہیم کا دین یہیں رہے گا۔ چونکہ ہم مسلمان اپنے اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ جب اللہ نے طے کر دیا تھا کہ دنیا کے خاتمے تک حضرت ابراہیم کا دین حق جو آج دین اسلام کی شکل میں موجود ہے وہ اس ارض مقدس میں رہے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ارض پاک میں آخری وقت پر دیگر مذاہب رہ سکیں؟ کیونکہ فتح تو دین حق کی ہوگی، چونکہ یروشلم کی اہمیت دنیا کے مسلمانوں کے لیے آج تک قائم و دائم ہے کہ اس ارض مقدس کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق اور باطل کی تصدیق کرے گا، یعنی یہ شہر، یہ مقام گواہی دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرنا اور بیت المقدس پر اپنا تسلط قائم رکھنا اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت ان کے دین کا اہم حصہ ہے۔